اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، درود پاک کب کب اور کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مصیبت میں ہو، بیماری میں ہو، تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، بے روزگار ہو، یا اس کو کوئی بھی پریشانی ہو یا کوئی بھی تکلیف ہو، وہ مجھ پہ درود پاک بھیجے، کیونکہ درود پاک ہر پریشانی کو لے جاتا ہے۔ دو دوست تھے، دونوں دوست آپس میں بہت گہری دوستی تھی ان کی۔ ایک دوست نے بزنس سٹارٹ کیا اور دوسرے دوست سے قرض لیا، اور کچھ منتھ بعد اسی دوست کو جو ہے بہت لاس ہو گیا، اور وہ جو ہے بہت غریب ہو گیا، اس کو بزنس میں سب کچھ اس کا ختم ہو گیا۔ تو پھر دوسرا دوست اس کے پاس جب قرض لینے آیا تو اس نے بولا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں تمہارا قرض کیسے دوں۔ پھر جو اس کا دوست تھا جس سے اس نے قرض لیا ہوا تھا، اس نے یہ کیا کہ واپس وہ چلا گیا۔ پھر کچھ دنوں بعد جب وہ دوبارہ واپس آیا تو پھر اس کا یہی جو ہے جواب تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں تمہیں کیسے قرض واپس دوں۔ تو پھر اس کے دوست نے جو ہے وہ جج کے پاس چلا گیا، وہاں جا کے کیس درج کروا دی کہ یہ بندہ ہے تو اس نے مجھ سے قرض لیا ہوا تھا، یہ مجھے قرض نہیں دے رہا۔ تو پھر جب وہ بندہ عدالت میں پیش ہوا تو اس نے جب اس سے پوچھا گیا کہ جو ہے تم قرض کیوں نہیں دے رہے اس کا، تو اس نے بولا کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں کہاں سے دوں قرض۔ تو پھر اس کو 1 منتھ کا ٹائم دیا گیا، 30 دن کا ٹائم دیا گیا۔ تو وہ بہت پریشان گھر واپس آیا، وہ سوچ میں بیٹھا ہوا تھا، اور ایک دم اس کو ایک حدیث یاد آ گئی کہ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے اس کی ہر تکلیف اور جو اس کا قرض ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس نے سوچا کیوں نہ، میرے پاس سب کچھ ہے ہی نہیں تو میں درود پاک کیوں نہ پڑھ لوں۔ تو اس نے جو ہے پھر ڈیلی صبح سے لے کر شام تک رات کو درود شریف پڑھتے رہنا۔ جب دن گزرتے گئے، 28ویں رات آئی تو ایک شخص خواب میں آیا کہ تم جو ہے پریشان نہیں ہو، تمہارا قرض جو ہے ختم ہو جائے گا۔ جب وہ صبح اٹھا تو اس نے سوچا کہ بولنے سے کیا ہوتا ہے، خواب میں تو میرا کوئی آیا تھا لیکن یہ کیسے قرض ختم ہوگا۔ پھر ایسے ہی جو ہے نیکسٹ ڈے وہ سو گیا درود پاک پڑھتے پڑھتے۔ تو پھر اس کے خواب میں 29ویں ڈیٹ کو جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور انہوں نے بولا کہ ایک وزیر ہیں جس کا نام علی بن عیسیٰ ہے، تم اس کے پاس جاؤ اور اس کو بولے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے اور مجھے 300 دینار کی ضرورت ہے، مجھے قرض دینا ہے اور مجھے دے دو، اور وہ تمہیں دے دے گا اور تم قرض لٹا دینا۔ تو جب وہ صبح اٹھا تو اس نے یہ سوچا کہ میں اس کے پاس تو چلا جاؤں گا بٹ میں اس کو بولوں گا کیا، وہ کیسے قرض دے گا، اور اس کے پاس تو کوئی پروف بھی نہیں ہے۔ پھر وہ سوچتے سوچتے پھر نیکسٹ ڈے سو گیا۔ جب لاسٹ ڈے تھا تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سویا ہوا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی کوشچن کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بولا کہ اس شخص کو جا کے بولنا، تم فجر کے ٹائم جو ہے فجر کی نماز کے بعد جو ہے 5000 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک جو ہے بھیجتے ہو، یہ راز صرف تمہیں اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، تم صرف اس کو یہ بول دینا۔ تو جب نیکسٹ صبح ہوئی، وہ شخص جو ہے وزیر کے پاس حاضر ہوا، اس کے دربار میں جب حاضر ہوا تو اس نے بولا کہ آپ کے لیے کوئی پیغام ہے، تو اس نے بولا جی بولیں۔ تو اس نے بولا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور بولا ہے کہ 300 دینار آپ مجھے دیں، مجھے قرض دینا ہے واپس۔ تو اس شخص نے بولا، وزیر نے بولا کہ اس کا کیا پروف ہے کہ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولا ہے۔ تو پھر اس شخص نے بولا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بولا ہے کہ آپ جو ہیں فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، یہ راز صرف آپ کو پتہ ہے اور اللہ کو پتہ ہے، اور آپ اس دوران کسی سے بات نہیں کرتے۔ وہ وزیر جو بہت خوش ہوا کہ یہ تو واقعی سچ میں ہے، اور میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری درود شریف جو میں پڑھتا تھا وہ قبول کر لی۔ تو
तो वो इस बात को लेकर बहुत खुश हुआ। वो रूम में गया तो इसने 3000 दिनार लाए, इससे ऊपर भी जो हैं लेकर आए। पहले उसको 3000 दिनार दिए, ये लो ये तुम्हारा कर्ज है। फिर 3000 और उसको दिए, ये जो हैं तुम मेरे लिए इतना अच्छा खुशखबरी तुम मेरे लिए लेकर आए हो कि मेरे हुजूर ने मेरी दरूद पाक पढ़ते पढ़ते जो है कबूल फरमाया, मुझे बहुत खुशी हुई, ये 3000 दिनार तुम और ले लो। फिर उसने बोला कि 3000 दिनार मैं तुम्हें और दे रहा हूँ, तुम जाके जाओ और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दो। तो मेरे लिए दुआ करते रहा करो, और तुम्हें कभी भी मुझसे वादा करो, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो तुम मेरे पास आओगे। तो वो शख्स खुशी खुशी गया। फिर अदालत में उसको जब लास्ट दिन था उसको हाज़िर होना था, वो गया। सब ने यही सोचा हुआ था कि इसके पास तो कर्ज़ नहीं है, ये कैसे देगा। तो जब वो गया, वो अदालत में पेश हुआ, उसने सारा वाक़या सुनाया। जब जज ने सुना और जो उसका फ्रेंड था उसने सुना, तो फिर उसके फ्रेंड ने जो है जब उसने 3000 दिनार अपने फ्रेंड को दिया तो उसने जो है जज को वापस कर दिया कि ये तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ तोहफ़ा है। उन्होंने बोला इसको मैं कैसे रख सकता हूँ। तो फिर जो है जब जज ने भी यही बोला कि ये तो मेरे लिए नहीं है, ये तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दिया है, ये आप रख लो। तो सुबहान अल्लाह, वो शख्स बहुत खुशी खुशी, उसके पास 3000 दिनार नहीं थे, और जब वो वापस गया तो उसके पास कितने ज़्यादा दिनार हुए, और वो उसने बिज़नेस भी स्टार्ट कर दिया और वो बहुत खुश हुआ। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस वाक़या के अंदर जो है एक दर्स था, एक सबक था, जो है दरूद पाक की कितनी ज़्यादा फजीलत है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हो सकता है कि इस टाइम आपके भी यही परेशानी हो, कोई बीमार हो, कोई कर्ज़े में हो, तो आप जो है दरूद पाक पढ़ें। दरूद पाक हर मर्ज़ की दुआ है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, दरूद पाक पढ़ा करें। आपकी हर परेशानी का जो है हल ही दरूद पाक है। आपकी सेहत अच्छी होगी, आपके कर्ज़ जो हैं नहीं अदा हो रहे वो ख़त्म होंगे। आप जो है पढ़ना स्टार्ट करें, आप खुद देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व हो रही हैं। आपके कर्ज़ उतरना शुरू हो जाएंगे और रोज़गार में बरकत होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको और मुझे दरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। हाज़िर होंगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।